پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق ادب سے ہے۔ میری مراد معروف ناول نگار اور افسانہ نگار رضیہ بٹ سے ہے، جن کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اردو ادب اور خاص طور پر ناول نگاری میں جن مصنفین کا نام سر فہرست ہے، ان میں رضیہ بٹ اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی تھیں۔ رضیہ بٹ پاکستان میں ناول نگاری کی دنیا میں ایک منفرد پہچان ہے۔ رومانٹک کہانیوں، فیملی ڈرامہ میں خواتین کو مرکزی کردار میں پیش کرنے میں رضیہ بٹ کو کمال حاصل تھا۔ رضیہ بٹ کی ابتدائی زندگی کے اوراق الٹیں تو معلوم ہوگا کہ ان کا تعلق کشمیر کے ایک علمی و ادبی گھرانے سے تھا۔ وہ 1924 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام رضیہ نیاز بٹ تھا۔ ان کا زیادہ تر بچپن پشاور میں گزرا۔ چونکہ انہیں شروع ہی سے علمی و ادبی ماحول میسر آیا تھا تو مطالعہ کا شوق بھی رہا، جس نے انہیں بھی لکھنے لکھانے پر اکسایا۔ گھر کے ماحول اور مطالعے کے شوق نے انہیں تخلیقی صلاحیتوں کا اجاگر کرنے کا موقع دیا، اور اسکول کے زمانہ میں ہی انہوں نے اردو کے مضمون میں اپنے معیاری مضامین اور تحریروں کی وجہ سے اساتذہ کی توجہ حاصل کر لی۔ اساتذہ کی تعریفوں کے ساتھ ان کے والد کو بھی احساس ہوا کہ ان کی بیٹی زرخیز اور تخلیقی ذہن کی حامل ہے، اور انہوں نے رضیہ بٹ کی بہت حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی۔ پہلی کہانی انہوں نے 16 سال کی عمر میں لکھی، جو ایک ادبی جریدے میں شائع ہوئی۔ یوں ان کا ادبی سفر شروع ہو گیا۔ 1946 میں رضیہ بٹ کا پہلا ناول نائلہ شائع ہوا۔ اسی سال ان کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے لکھنے سے چند سالوں کا بریک لیا۔ 1950 میں دوبارہ لکھنے کا آغاز کیا، اور پھر یہ سلسلہ بنائی متاثر ہونے کے باوجود ان کی موت تک جاری رہا۔ انہوں نے 50 سے زائد ناول اور 350 افسانے اور ریڈیو ڈرامے بھی لکھے۔ رضیہ بٹ نے اپنے ناولوں میں عورت کے کردار اور اس کے فرائض و ذمہ داریوں کو خاص اہمیت دی، اور ان سے متعلق موضوعات اور ایسے مسائل کو اجاگر کیا جن پر افادی مباحث اور تبصرے سامنے آئے۔ ان کا ناول بچھڑے لمحے ان کی حقیقی زندگی سے نزدیک ترین محسوس ہوتا ہے۔ ان کے ناولوں کی خاصیت یہ تھی کہ ان میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کے عنصر کو یوں نمایاں کرتی تھیں کہ ایک طرف معاشرتی ناہمواریوں اور اداس لمحوں کا تاثر قائم رہتا تو دوسری جانب چلتے پھرتے کرداروں اور الفاظ کی اثر انگیزیاں بھی برقرار رہتی تھیں۔ انہیں خواتین میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ناول نگار کا درجہ حاصل ہے۔ اردو فکشن رائٹنگ میں بہت سے مشہور ناموں میں سے ایک معاصر ہونے کے ناطے آپ نے اپنی کہانیوں کو ایک مخصوص انداز میں پیش کر کے اپنا نام خود بنایا۔ رضیہ بٹ کی کہانیوں میں حقیقت کی تلخ سچائیوں کا عنصر ایک مثبت انداز میں موجود ہوتا ہے، جس میں معاشرتی ناہمواریوں اور اداس لمحوں کا
تاثر نمایاں ہوا کرتا تھا۔ زندگی کے چلتے پھرتے کرداروں اور الفاظ کی اثر انگیزیوں کے سبب رضیہ بٹ کے ناول مقبول تھے۔ رضیہ بٹ کے مقبول ترین ناول میں بانو، نائلہ، بینا، چاہت، فاصلے، میں کون ہوں، ناجیہ، نورین، روپ، سبین، سائیکا، زندگی، اماں، آئینہ، چاہتیں کیسی، ریشم، زندگی، سارا، وحشی، عاشی، مسرتوں کا شہر، وحشی معاملے دل کے، اور افسانوی مجموعوں میں آدھی کہانی، ذرا سی کوتاہی، رانگ نمبر، آئیڈیل، دکھ سکھ اپنے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ان کا ایک سفر نامہ امریکی یاترا کے نام سے شائع ہوا۔ بچھڑے ہوئے لمحے رضیہ بٹ کی آپ بیتی ہے، یہ بھی ان کے ناولوں کی طرح بے حد مقبول ہوئی۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان کی فلمی تاریخ کے انتہائی عروج کے دور میں ان کے چند ناولوں پر فلمیں بھی بنائی گئیں، جن سے انہیں لازوال شہرت حاصل ہوئی تھی۔ ان کے ناولوں سے ماخوذ کہانیوں پر مشتمل فلموں میں نائلہ، انیلا، پیاس، محبت ہو تو ایسی ہو اور سائیکا جیسی سپر ہٹ فلمیں شامل ہیں۔ ان کی لکھی گئی چند کہانیوں کو ڈرامائی شکل میں بھی پیش کیا گیا۔ ان میں اماں، نورین، سائیکا شامل ہیں۔ اردو ادب اور ناول نگاری کو ایک خاص رنگ دینے والی ناول نگار رضیہ بٹ نے تحریک پاکستان میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے تقسیم ہند کے چشمدید واقعات کو بھی اپنے ناولوں میں شامل کیا ہے۔ ان کے قیام پاکستان کے پس منظر پر لکھے گئے مقبول ترین ناول بانو کو ٹی وی پر داستان کے نام سے قسط وار پیش کیا گیا۔ بانو وہ ناول تھا جو قیام پاکستان کے بعد شائع ہوا اور اس نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ناول کی ڈرامائی تشکیل کے بعد اسے ٹیلی ویژن پر بھی پیش کیا گیا۔ اردو کی یہ مشہور ناول نگار اور کہانی نویس طویل علالت کے بعد 99 برس کی عمر میں 4 اکتوبر کی یہ مشہور ناول نگار اور کہانی نویس طویل علالت کے بعد 99 برس کی عمر میں 4 اکتوبر 2012 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ انہیں ڈیفنس کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔